السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی اہم اور حساس معاملہ ہوتا ہے تو جو غم و غصہ اور اشتعال بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ عمومی طور پر پاکستان کے اندر ایلیٹ کلاس کے لوگ یا جنہیں آپ اشرافیہ کہہ لیں، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ عوامی ماحول میں نہیں رہتے، اپنے محلات میں، اپنے گھروں میں اور اپنے دفاتر میں پرسکون دن گزارتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پاکستان کے عام لوگ جاہل ہیں، یا خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے یہ بہت زیادہ شدت پسند ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی شخص کے جذبات مجروح ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے کبھی بھی کوئی غصے میں نہیں آتا۔ راہ چلتے کوئی بھی شخص آپ کو غصہ نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، کوئی ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے جو ہمارے ہاں عوامی غصے کا، عوامی اشتعال کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ایسے عوامل ہوتے ہیں، ایسے امور ہوتے ہیں اور ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ اشتعال پایا جاتا ہے۔ میں یہ بات اسی تناظر میں کر رہا ہوں جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ناموس رسالت کے معاملے میں جو احتجاج ہوئے، ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے کہ فلاں جگہ پہ آگ لگائی گئی، فلاں جگہ پہ یہ ہوا۔ اب میں ان تمام واقعات کو یکسر مسترد بالکل نہیں کروں گا کہ ایسا نہیں ہوا، بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ ذہنیت ہے، مختلف لیولز کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنے زبان اور قلم سے احتجاج کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عملی طور پر سفارتی معاملات میں یا کسی بھی ایسے محکمے میں جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جو عوامی طبقہ ہوتا ہے، جو پبلک ہے، وہ ہمیشہ جمہوری جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ یہ قانونی ہے، اس کا حق ہمارا قانون دیتا ہے اور دنیا میں یہ سلسلہ جو ہے اس کا رواج ہے۔ تو ایسے میں لوگوں کو اشتعال کیوں آتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں معاملے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرارت کی غرض سے آتے ہیں، گاڑیاں جلانا اور لوگوں کی دکانیں توڑنا، لوگوں کو مارنا اور ان سے سامان چھیننا وغیرہ۔ یہ تمام تر وہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں جو کوئی بھی پارٹی کہہ کے نہیں کرواتی، نہ اس سے خوش ہوتی ہے، نہ ہی کوئی باضمیر انسان یا کوئی معقول آدمی اس کام سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے الٹے سیدھے کام کرے۔ لیکن جو میں نے بات محسوس کی ہے اور جس غرض سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مذہبی طبقے کو بہت زیادہ جو ہے وہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند ہیں یا یہ زیادہ غصے میں آتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں۔ تو جناب جب بے نظیر کا قتل ہوا تو اس وقت تو کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان میں کتنے کھرب کا نقصان ہوا اور کتنے لوگوں کو جلایا گیا، کتنے قتل ہوئے، کتنی گاڑیاں جلیں، کتنی جو ہے نا دکانیں ٹوٹیں، کتنی مارکیٹس جلائی گئیں۔ وہ آپ فوٹیج انٹرنیٹ سے اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور اسی طرح عمران خان جب دھرنے دیتا تھا پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ، پی ٹی وی کے اوپر حملہ، اور اسی طرح جو ہے وہ بل جلائے گئے، سول نافرمانی کی گئی۔ یہ وہ تمام حقائق ہیں جسے نہ ہماری تاریخ جھٹلا سکتی ہے اور نہ ان سے متعلقہ لوگ جھٹلا سکتے ہیں۔ اصل میں جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو ابھارتے ہیں اور اہل مذہب کو طعنہ دیتے ہیں، ان کا دراصل مذہب سے خار ہوتی ہے، انہیں تکلیف مذہب سے اور اہل مذہب سے ہوتی ہے۔ باقی یہ کام تو پاکستان میں سارے کرتے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سیاسی جماعتیں دیتی رہی ہیں۔ اداروں کے اوپر قبضے کرنا، سرکاری عمارات پہ قبضے کرنا، سرکاری لوگوں کو یرغمال بنانا، یہ سارے کام جو ہیں وہ خود یہ سیاسی پارٹیاں سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ناموس رسالت اور اس طرح کے مذہبی جو معاملے ہیں ان کی حساسیت ان لوگوں کے اندر نہیں ہے جو بیرونی پے رول پہ ہیں یا جنہوں نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیشہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ جو بکاؤ لوگ ہیں یہ اپنے مال کے لیے، یہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنے ذاتی جو مقاصد ہیں ان کے لیے یہ اتنے جو ہے حساس ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں اس بات کی حساسیت ہے کہ ایک دن جو ہے نا بچہ اسکول نہیں گیا یا سڑک بند ہو گئی تو انہیں 4 منٹ پیدل چل کے اگلے اسٹاپ سے آگے جانا چاہیے۔ وہ انہیں بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ دین کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ناموس رسالت پہ حملہ ہوا ہے اور گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔
ان تمام حقائق کو چھوڑ کے صرف اور صرف جو اپنی ذاتی پرخاش ہے وہ نکالنا اور لوگوں کو تانے دینا، غرور اور تکبر میں آ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا کہنا، حالانکہ ہمیں خود پتہ ہے ان کی تعلیمی حیثیت کتنی ہوتی ہے۔ دین کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے، خاص کر جو ناقدین ہیں۔ کسی بھی اچھے پوائنٹ کے اوپر آپ تنقید کریں گے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اکثر مذہبی جماعتیں جو ہیں جہاں پہ دھرنے دیتی ہیں بعد میں اٹھتے ہیں تو وہ صفائیاں بھی کرتے ہیں ان جگہوں کی۔ تحریک لبیک والوں نے صفائی کی، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اور پھر غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتی ہیں، وہ جو کیلے والے بچے کی ویڈیو تھی، اس بچے نے بعد میں خود ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کہا کہ مجھ سے اسی مظاہرین میں سے ایک بندے نے آ کے وہ ریڈی کے سارے پیسے دیے، 3500 روپے اس نے ادا کیے اور وہ کیلے ان لوگوں میں بانٹے۔ تو ہم اس موقف کو دیکھنے کی بجائے جو ہے وہ تنقید کرنے پر اور اپنی مخالفت جو ہے اس کا اپنے بغض کا اظہار کرنے کے لیے جب اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ لوگوں میں اشتعال آئے گا۔ اشتعال دلانے والی حرکتیں خود کرتے ہیں ہمارے اینکر صحافی، ہمارے یہ جو دیسی ٹامیز ہیں جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں، درحقیقت نہ لبرل ہے نہ یہ سیکولر ہیں۔ یہ جو ہے نا بس ان کا مقصد جو ہے اسلام دشمنی کر کے ٹکے کمانا اور جو ہے وہ اپنا روٹی ٹکڑا چلانا ہے، کمانے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ باقی کوئی بھی باضمیر آدمی اس طرح کی غیر قانونی حرکتوں کی، اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کی کبھی بھی تائید نہیں کرتا۔ مولانا سمیع الحق کا قتل ہوا، آپ نے دیکھا کہ اتنا لاکھوں کا اجتماع تھا ان کی جنازے میں، اس کے باوجود کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ اور اسلام آباد میں یہ جمعے والے دن تقریباً جو ہے وہ 20-25 ہزار آدمی جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تھے، آپارے سے آئے، کوئی اوپر نیشنل پریس کلب سے آئے، پورا ملک جو ہے وہ لاکھوں لوگ نکلے اس دن، لیکن کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ایسے کہ جیسے پتہ نہیں قیامت آ گئی، کیا ہو گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، اور جو ہماری میڈیا کی انڈسٹری سے ہمارے دوست وابستہ ہیں وہ خدا کا خوف کریں اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ نہ بتائیں بلکہ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے۔ ورنہ یہ جو رویے ہیں، یہ جو یک طرفہ ٹریفک ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں میں اشتعال اور غصہ آتا ہے۔ پھر جو کم پڑھے لکھے اور کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اوور ایکٹ کر جاتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دونوں طرف جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ ٹریفک کبھی بھی نہیں چلنی چاہیے۔ یک طرفہ ٹریفک سے ہمیشہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔